بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم امیر الحسن ایڈوکیٹ اینڈ یو آر واچنگ دا لیگل تھاٹ اکیڈمی. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی نکاح میں ہے، نکاح میں ہونے کے باوجود وہ میکے چلی جاتی ہے، چاہے اپنی مرضی سے جاتی ہے، خود ہی جاتی ہے، یا اس کے گھر والے اسے بہلا کے پھسلا کے کسی طریقے سے گھر لے جاتے ہیں. کئی دفعہ فیملی کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو گھر والے، جو بیوی کے گھر والے ہیں، وہ بھی کئی دفعہ تنگ کرتے ہیں، تو وہ پھر بیوی کو یعنی کہ اپنی جو ان کی لڑکی ہوتی ہے، خاتون ہوتی ہے، اس کو وہ گھر لے جاتے ہیں. ایموشنل کئی بلیک میلنگ بھی کئی دفعہ دیکھنے میں آتی ہے. لیکن بیوی کا دل ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں. یا دوسری صورتحال وہی کہ اگر وہ اپنی مرضی سے میکے چلی جاتی ہے تو پھر بیوی کو کس طریقے سے بندہ مجبور کرے یا وہ اس کو پابند کرے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہے. تو جو پہلی صورتحال ہے جس میں کہ بیوی چاہتی ہے کہ وہ بندے کے ساتھ اپنے رہے، لیکن اس کے گھر والے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں رہ پا رہی، وہ اپنے گھر اپنے مائکے چلی جاتی ہے، اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں تو بڑا آسان حل ہے. اس میں بندہ جو ہے وہ 491 کی پٹیشن کرے. سیشن جج صاحب کے پاس یہ پٹیشن ہوتی ہے. اس میں جب بندہ یہ پٹیشن کرتا ہے تو پولیس جاتی ہے بیوی کے گھر اور ان کے والدین کو کہتی ہے، اس کے بھائیوں کو کہتی ہے کہ جی کل آپ نے جو بھی جج صاحب تاریخ ڈالیں، عام طور پہ وہ اگلے دن کی ہی تاریخ ڈال دیتے ہیں جج صاحب. تو پولیس ان کے گھر جائے کہتی ہے جی اگلے دن آپ نے اس ٹائم پہ ان کی بیوی کو، اس خاتون کو جج صاحب کے سامنے پیش کرنا ہے. تو وہ اگلے دن وہاں پہ عدالت میں پیش کر دیتے ہیں سیشن جج صاحب کے سامنے. اب جج صاحب اس سے خاتون سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے. تو وہاں پہ اگر بیوی کہہ دے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو پھر جج صاحب اس کو وہیں سے اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیں گے. اس کو کوئی بندہ مجبور نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ تنگ نہیں کر سکے گا. تو یہ تو بڑا آسان حل ہے کہ اگلے ہی دن ویری نیکسٹ ڈے وہ بیوی کو شوہر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہو. جب اس سے پوچھا جائے، جب جج صاحب اس سے پوچھیں کہ کس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، تو وہ کہ میں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور مجھے کوئی تنگ نہ کرے، تو وہ پھر وہیں سے اس کو شوہر کے ساتھ بھیج دیں گے. اب دوسری جو صورتحال ہے جس میں وہ خود ہی اپنی وجہ سے ہی وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہے، وہ نہیں بسنا چاہ رہی، وہ خود نہیں رہنا چاہ رہی اپنے شوہر کے ساتھ، تو اس میں شوہر کے پاس یہ حل ہے کہ شوہر فیملی کورٹ میں سوٹ فار کنجوگل رائٹس کرے. اسے ہم کہتے ہیں بازو دعویٰ بھی کہتے ہیں عام زبان میں، یا حقوق زن نشوئی کا دعویٰ بھی کہتے ہیں. تو شوہر یہ کرے. اس کا مطلب اس دعوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حقوق پورے کرنے کو تیار ہوں، میرے جو بھی مالی حقوق ہیں اپنی بیوی کی طرف، اس کا نان و نفقہ، اس کا سنبھال، اس کی دیکھ بھال، میں وہ سارے حقوق اپنے پورے کرنے کے لیے تیار ہوں. میری بیوی کو کہا جائے کہ وہ بھی آ کے اپنے ازدواجی حقوق، اپنے جتنے بھی حقوق ہیں بطور بیوی ہونے کے، ان کو ادا کرے، ان کو پورا کرے. تو جج صاحب اس کو بیوی کو نوٹس کر دیتے ہیں، اس کو بلا لیا جاتا ہے. اب یہاں پہ بیوی کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی صلح ہو جاتی ہے، دونوں کی، وہ جج صاحب صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے. دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی بھی الٹ کہہ دیتی ہے کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے کھلا چاہیے. یہاں پہ اگر بیوی کہہ دے مجھے کھلا چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر شوہر جو مرضی کر لے. اگر بیوی اس چیز پہ باضد ہے کہ اس نے نہیں رہنا اور وہ کھلا ہی چاہتی ہے تو اس کو کھلا ہو جائے گی. کھلا نہیں کوئی روک سکتا، جج صاحب کھلا کی ڈگری جاری کر دیں گے، کھلا ہو جائے گی. لیکن اگر بیوی کہے کہ یہ میرے پہ ظلم کرتا ہے، میرے پہ تشدد کرتا ہے، مجھے میرے دینی فرائض نہیں پورے کرنے دیتا، بیوی کہے کہ میری پراپرٹی یا کوئی کسی جگہ پہ یہ اس کو بیچتا ہے، اس کو وہ تنگ کرتا، مطلب میری پراپرٹی کو ڈسپوز آف کرتا ہے، یعنی کہ اس طرح کے بیوی الزامات لگائے اور کہے کہ اس بنیاد پہ میرا نکاح توڑا جائے اس کے ساتھ، اور بیوی ان میں سے کسی ایک گراؤنڈ کو یعنی کہ ظلم کو، تشدد کو ثابت بھی کر دیتی ہے عدالت میں، تو ایسی صورتحال میں بھی اس کا جو ہے نکاح وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس صورتحال میں جو ہے نا بیوی کو حق میں سارا ملے گا. کھلا میں بھی اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن کھلا میں بیوی کو حق مہر نہیں ملے گا. لیکن یہ جو میں نے دوسری صورتحال آپ کو بتائی ہے نا کہ تشدد کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، میری
پراپرٹی کو ڈسپوز آف کرتا ہے، مجھے میرے دینی فرائض نہیں پورے کرنے دیتا، یا یہ اپنے جو ازدواجی تعلق ہیں شوہر یہ قائم کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اگر یہ سارے وہ الزامات یا ان میں سے کوئی ایک بھی الزام لگا دیتی ہے اور بیوی اس کو ثابت بھی کر دیتی ہے تو پھر بھی عدالت جو ہے اس کا نکاح ختم کر دے گی، لیکن ان صورتحال میں اس کو حق مہر بھی ساتھ دیا جائے گا۔ کھلا میں نے آپ کو بتا دیا حق مہر نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر یہ ثابت نہیں کر پاتی، ان میں سے کوئی ایک بھی گراؤنڈ ثابت نہیں کر پاتی یا اس طرح کا الزام وہ نہیں لگاتی اور کھلا بھی کہتی ہے میں نے نہیں لینا چاہتی بیوی، تو ایسی صورتحال میں پھر شوہر کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ جو اس نے دعویٰ کیا ہوگا، بازو دعویٰ یا زانش حقوق زانش شوئی کا دعویٰ جو کیا ہوگا، وہ اس کا فیصلہ شوہر کے حق میں آ جائے گا۔ اب جب فیصلہ شوہر کے حق میں آ گیا سوٹ فار کنجوگل رائٹس کا، تو اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کروایا جائے۔ اب اس کے اوپر عمل درآمد دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو اس میں یہ ہے کہ اگر بیوی کے نام کو پراپرٹی ہے، عدالت اس پراپرٹی کو اٹیچ کر لے گی۔ اٹیچ کا مطلب ہے کہ عدالت اس کو اپنے قبضے میں لے لے گی، بیوی پھر نہ اس کو بیچ سکتی ہے، نہ اس کا کوئی بھی مطلب وہ پراپرٹی انجوائے نہیں کر پائے گی بیوی۔ لیکن اگر بیوی کے نام کو پراپرٹی نہیں ہے تو پھر عدالت بیوی کو پابند کرے گی کہ آپ نے اپنے شوہر کو پیریاڈیکل پیمنٹس کرنی ہے، یعنی کہ الٹا بیوی نے اپنے شوہر کو، جو کہ مالی، میں نے آپ کو بتایا کہ مالی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ شوہر کی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دعویٰ کنجوگل رائٹس کا دعویٰ بندے کے حق میں آ جائے تو بیوی کو عدالت پھر آرڈر کرتی ہے کہ بھائی بیوی تم نے اب اپنے شوہر کو پیریاڈیکل پیمنٹس دینی ہے، کیونکہ تم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی اب، اور دعویٰ بھی اس کے حق میں آ گیا اور تمہارے پاس کوئی سولڈ ریزن بھی نہیں ہے، کوئی خاص کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں ہے جس وجہ سے تم نہیں رہ رہی اس کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کو پیریاڈیکل پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں۔ پیریاڈیکل پیمنٹس سے مراد یہ ہے کہ عدالت کہہ سکتی ہے کہ 3 ماہ بعد تم نے اتنے پیسے دینے ہیں اپنے شوہر کو، 6 ماہ بعد اتنے پیسے دینے ہیں، 2 ماہ بعد اتنے پیسے دینے ہیں، مطلب کوئی بھی پیریڈ عدالت فکس کر سکتی ہے کہ اتنی دیر بعد اتنی اماؤنٹ، اتنے پیسے بیوی نے اپنے شوہر کو دینے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا اور آپ کو کافی انفارمیشن ہوئی ہوگی اور آپ کو اپنے قانونی حقوق سے آگاہی ہوئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔